السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرنے والا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی گستاخیوں کے بارے میں۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ جو ہے اس نے نوجوانوں کے بہت زیادہ ذہن خراب کیے ہیں، اور ان کو خود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پہ اعتراضات کرتا ہے، اور بے انتہا بدتمیز بے لگام آدمی ہے۔ لگام نہیں دی ہوئی کسی نے اس کو۔ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل۔ عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، جس کا نام ہی ہے فالتو۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کے معنی دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ دیکھیں دنیا میں صرف نبی علیہ السلام یا چند انبیاء ہیں جنہیں حکومتیں ملی ہیں، باقی تو سارے انبیاء جو ہیں وہ غلامی کی زندگی گزار کے گئے ہیں، کافروں کے انڈر، بنی اسرائیل کے بھی کئی پیغمبر۔ اور بے دھڑک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراضات کر دیتا ہے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراضات کرتا ہے اور بکواسات کرتا ہے۔ کام نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کرتا ہوں۔ مثلا حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا، میں آج تک کہہ رہا ہوں، آندہ بھی کہوں گا، دل نہیں مانتا۔ اور اللہ کے نیک بندے، ولی، ابدال، کبھی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کرتا ہے، کبھی حضرت مولانا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراضات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے بابت تو کوئی شے نہیں، اور کبھی کہتے ہیں بابوں کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، اور اب تو اس نے حد ہی کر دی، عیسائیوں پر الزام لگائے، وہ الزام لگائے جس پر عیسائی بھی رد کر رہے ہیں، بات کو رد کر رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں۔ اس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا نے کہا، تو عیسائیوں نے اس کا رد کیا کہ ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا جاتا، نہیں سمجھا جاتا۔ تو اور ایسا ڈھیٹ آدمی ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، نسیان سے بھول بھی جاتا ہے اور غلطی بھی جاتی ہے، سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے جو خطا کرنے سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہی اللہ انہیں ایک خاصہ دیتا ہے، یہ خود کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بولتے ہوئے غلطی نہیں کرتے، بولتے ہوئے خطا نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا بولنا کچھ اور چاہ رہے ہو، بول کچھ اور دیتے، نبی ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم کیونکہ عام لوگ ہیں اور ہم سے خطا کا بالکل 100% احتمال ہے اور ہوتی بھی ہے۔ بس اوقات ہم بولنا کچھ اور چاہتے ہیں، منہ سے نکل کچھ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے۔ انسان مسلمان کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان بوجھ کے گستاخی نہیں کر سکتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں جان بوجھ کے گستاخی نہیں کر سکتا، اہل البیت کے بارے میں جان بوجھ کے گستاخی نہیں کر سکتا، ولیوں کے بارے میں، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں جان بوجھ کے گستاخی نہیں کر سکتا۔ ہاں انسان ہے، کبھی زبان پھسل جاتی ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ علیہ سے سبقت لسانی ہو گئی۔ حضرت مولانا تاجم صاحب واقعہ سنا رہے تھے یوسف علیہ السلام کو، اس میں ان سے ہو گیا، تو اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے گستاخی کری ہے۔ وہ دن رات جو اللہ رسول کے نغمے سنانے والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے والا ہو، صحابہ کرام پچھلے انبیاء کی سیرت سنانے والا ہو، ولیوں کی سیرت سنانے والا ہو، کیسے جان بوجھ کے عمدن قصدن گستاخی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ انسان ہے، زبان پھسل جاتی ہے، لیکن انسان کی زبان پھسل جائے تو انسان فوراً آ کے معافی مانگ لے تو اللہ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا، اس نے میں نے نہیں دیکھی سی کوئی ویڈیو، عقد کا کوئی ہو تو ہو، اس نے کبھی بھی گستاخی کری، اپنی غلطی مانی ہی نہیں، اور کبھی نہ کسی نے معافی مانگی نہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کہتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ میں دل نہیں کرتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی ماننے کو یا رضی اللہ عنہ کہنے کو، حضرت عمر بن عاص کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے، اور کبھی اس کے علاوہ جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے۔ بے دھڑک آدمی ہے،
کہا جائے تو انتہائی درجے کا بدتمیز آدمی ہے. کسی کو بھی اس نے نہیں چھوڑا, کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اتنے فتوے لگائے سب پہ, دیوبندیوں پر, بریلویوں پر اور اہل الحدیث پر. اتنے زیادہ فتوے لگائے ہیں کہ سب دیوبندی, بریلوی, اہل الحدیث کے سارے فتوے جمع کیے جائے کہ دیوبندیوں نے بریلویوں پر, بریلوی دیوبندیوں پر, یا اہل حدیث پر, یا اہل حدیث نے ان پر جو فتوے لگائے, شاید وہ فتوے کم پڑ جائے. اس کے فتوے سب سے زیادہ حاوی اور سب سے زیادہ ہے. ان نے سب پر فتوے لگائے اور اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کہا. اور ہے کون؟ انجینئر. کوئی عالم نہیں ہے, کوئی مفتی نہیں ہے, کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے, یہ کوئی شیخ التفسیر نہیں ہے, کوئی مبلغ اسلام نہیں ہے, کوئی خطیب اعظم نہیں ہے. اس نے کوئی مدرسے میں علم حاصل نہیں کیا. ڈاکٹر بننے کے لیے مدرسے میں داخل ہونا پڑتا ہے, وہاں کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر مدرسے میں داخل ہونے کے لیے, عالم بننے کے لیے مدرسے میں داخلہ لینا پڑتا ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے وہاں جا کر ڈگری حاصل کرنی پڑتی ہے. وکالت کے لیے اس کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے. جج بننے کے لیے اس کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے. یہ ایسے ہی بس کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ ہر بندہ جو آئے بس وہ عالم بن جائے اور بڑے دھڑک بات کر دے. کتنے افسوس کی بات ہے. اور یہ ایسا بندہ ایسی غصہ کے نیٹ پر موجود ہے, یوٹیوب پر, ٹک ٹاک پر, فیس بک پر, سب اس کی غصہ کے موجود ہے. کبھی اللہ معاف کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے, معاذ اللہ. زبان پہ لاتے ہوئے بھی آدمی اس سے الفاظ ڈرتا ہے انسان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات تو بہت اونچی ہے, بہت اعلیٰ ہے. ربیع الاول کے مہینے میں ایسی باتیں کرنا, اور ایسی باتیں کرنی بھی چاہیے نبیوں کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے کہ فرماتے ہیں جسے میں آگے دیکھتا ہوں اسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے جن کے اوپر آج تک مکھی نہیں بیٹھی. کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمائی نہیں آئی. کبھی جب ہم لیتے نا ایسا منہ کھولتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, سستی کی علامت. اللہ کے نبی کو کبھی یہ بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دانا نہیں ہوا, دانا ہو جاتا ہے, پیپ ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایپ کی نشانی, اللہ کے نبی ایپ سے پاک ہے, ایپ سے پاک ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کوئی عیب نہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہا. اور وہ بابے کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. کبھی کہتا ہے اشرف علی, وہ اپنا کلمہ پڑھاتے تھے رسول اللہ, اشرف علی پڑھو رسول اللہ. کبھی چشتی کہتے ہیں کہ اپنا کلمہ پڑھاتے تھے. بھائی وہ کبھی انہوں نے اپنا کلمہ نہیں پڑھا ہے. وہ اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ کے ولی تھے, وہ کیسے اپنا کلمہ پڑھا سکتے تھے؟ انہوں نے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلامی میں گزار دی, کیسے وہ اپنا کلمہ پڑھا سکتے؟ خواب ہے, آپ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. اور کوئی اگر ان کا دفاع کرے, ان کے مریدین نشر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا, تو فوراً نہیں بولتے نہیں دفاع نہیں کر سکتے, بابا تو کوئی شے نہیں. آج تیرے مرید, تیرے چاہنے والے تیرا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھی کوئی شے نہیں, تو بابا بھی کوئی شے نہیں. افسوس کی بات ہے وہ بے دھڑک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر دیتا ہے, صحابہ کرام میں بات کر دیتا ہے. تیری کیا اوقات, تیری کیا حیثیت ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بات کرے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے؟ اور ابھی نے ایسی بات کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کی طرف ایسی بات منسوخ کر دی جو عیسائی خود تردید کرے کہ ہم نے بات کہی نہیں. تو بے دھڑک پھر انسان ہو جاتی ہے, غلطی انسان ہے ہو جاتی ہے, اور اس سے چاہیے معافی مانگ لے. معافی بھی نہیں مانگتا, اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. انسان ہے, غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, احتمال ہے آپ سے بھی ہو جاتی ہے, سب سے ہو جاتی ہے, بڑے بڑے علماء کرام سے بھی ہو جاتی ہے, سب کا انسان ہی ہو جاتی ہے. انسان کے معافی مانگ لیتے ہیں, اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں, بات ختم ہو گئی. اللہ معاف کرنے والے بڑے کریم ہیں, لیکن یہ اپنی غلطی تسلیم بھی نہیں کرتا, نہ اپنی غلطی مانتا ہے, بس کہتا ہے جو منہ سے نکل گئی بس میں ٹھیک کہا ہے میں نے. بھائی صرف نبیوں کا خاصہ ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی بولنے میں. کسی انسان سے بھی, ہم عام آدمیوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے بولنے کے اندر, لیکن صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے, اہل بیت سے بھی ہو سکتی ہے بولنے کے اندر. لیکن نبیوں کی ذات ایسی ہے جن سے کبھی بھی بولنے میں کوئی خطا, کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. نبی معصوم ہوتے ہیں, ان سے کبھی خطا نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک صرف نبی معصوم ہے, نہ صحابہ کرام معصوم ہے, محفوظ ہے, مغفور ہے, نہ اس کے علاوہ کوئی اور معصوم ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت سنیوں کے نزدیک صرف اور صرف نبی معصوم ہوتے ہیں جن سے خطا کا احتمال نہیں ہے, غلطی کا احتمال نہیں ہے, گناہ کا احتمال نہیں ہے. ہم انسان, ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں, بولنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے, سمجھنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے, لیکن انسان ہو جاتی ہے. انسان آ کے معافی مانگ لے, یہ تو نہیں ہے کر کے بیٹھ جائے, کرتے تو مڑتے ہیں. اب اس سے کبھی ہوتی ہے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور بے دھڑک باتیں کر دیتا ہے. نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں, صحابہ تو بہت اونچی ہستی ہے,
सारी जिंदगी भी कोई इबादत करता रहे, सजदे में पड़ा रहे और सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते। सहाबी की जो जमीन पे जो मट्टी लगी उसके बराबर भी पहुंच सकता है। ऐसे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शान, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया, उनकी शान तो बहुत ऊंची है। तो कौन सहाबा कराम का मुकाबला कर सकता है और कौन उनके बारे में उल्टी सीधी बात कर सकता है? बदबख्ती होगा जिनके बारे में उल्टी सीधी बात करेगा। बाद वाले लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमाने ऐसा है, बाद वाले लोग पहले वाले लोगों पे लान करेगा, अफसोस है ये हो रहा है और वो फिरका पे तैयार हो अल्लाह के अजाब को, तैयार हो अल्लाह के अजाब के लिए। ये पानी का आना, ये कभी सिंध को खतरा है, पंजाब को खतरा है, ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। पहले कहा होता तब ज्यादा हो रहा है कि हमने अल्लाह को नाराज कर दिया है। और बेधड़क सहाबा कराम के बारे में नबी वगैरह उल्टी सीधी बात कर देते, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बेधड़क कर देते, सोचते भी नहीं गुस्साखी का पहलू निकल रहा है, गुस्साखी है इसके अंदर। इंसान है मुसलमान आमदन कसम कभी भी जान बुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा के बारे में नहीं सोच सकता, ना कर सकता है। इंसान है जबान पे चल जाती है तो इंसान अगर माफी मांग ले, अपनी गलती तस्लीम कर ले तो बात खत्म हो गई। लेकिन इंसान अकड़ के बैठ जाए तो फिर तो अकड़ना तो मुर्दे का शेवा है, मुर्दे का तरीका है ये। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को चाहिए, उसका भी पकड़ा है, गिरफ्त में आया है, वो अल्लाह की और पुलिस वालों को पकड़ा है, फिर ये MP उसके तहत आया है। तो अल्लाह के बंदे के तुमने इतना ज्यादा ज़हन खराब करे कि नौजवान जो थे जिनका इल्म नहीं है वो भी सहाबा कराम पे इतराज़ात करें, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पे, कभी हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला पे, कभी हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा पे इतराज़ात कर रहे हैं। ये सब ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की फैलाई भी सारी गंदगी है। जैसे मुशाजरा से सहाबा हुआ है वो उनके आपस में जंग जमल, जंग सिफ़ीन, इस सहाबा कराम के आपस के मामलात हैं। हम कौन होते हैं इनके मामले में बोलने वाले? अगर माँ बाप का इख्तलाफ हो जाए, माँ बाप की लड़ाई हो जाए तो बच्चे को हक नहीं कि माँ बाप को बुरा भला के माँ को या बाप को या उनको उल्टा सीधा बोले, उनके फैसले कराए। ये बड़े हैं, बड़े बड़े जानते हैं। तो सहाबा कराम बड़ी हस्तियां है, वो आपस में उनके ताल्लुकात है, फिर भी उनके दिल साफ थे आपस में, फिर भी उनकी आपस में मोहब्बतें थी, शादियां करते थे, लेते थे, देते थे, एक दूसरे का ख्याल करते थे, हमदर्द थे। और आज का कोई बदबख्त की उनके बारे में उल्टी सीधी बात करे तो ये अफसोस का मकाम है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को चाहिए साइयों से माफी मांगे और इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। चंद साल इसको जेल में रखा जाए ताकि इसे पता लगे कि बेधड़क जो बात, ये नहीं हर बात आदमी की बात कह दे। और कब से सुन रहे गुस्सा किया, हम तो छोटे छोटे होते थे, अब 33 साल तकरीबन 34 साल मेरी उम्र हो गई, पहले से इसकी हम बातें सुन रहे हैं। मैं तो सुनता भी इतना ज्यादा नहीं हूँ, अब सुनने लगा थोड़ा बहुत। तो अल्लाह इसको हिदायत दे, बस बेधड़क बात कर देता है। भाई तू इंजीनियर का काम कर, तुझे किसने कहा तू आलिम बन के बैठ जा, मुफ्ती बन के बैठ जा, शेख हदीस बन के बैठ जा, या सहाबा कराम पे एतराज करे, नबियों पे उल्टी सीधी बात कर। अल्लाह इसको हिदायत दे, अपनी हैसियत ही भूल गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। अल्लाह पाक हम सबको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा गुलाम, सच्चा आशिक बनाए, सहाबा कराम अहलुल बैत का सच्चा चाहने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।